بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. عزیز طلبہ، سبق نمبر 19 سورۃ الحاقہ. آج ہم سبق آیت نمبر 9 تا 12 پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں. اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے. عزیز طلبہ، ترکیب پر غور فرمائیں. وجاء فرعون ومن قبلہ. جاء فرعون اس کے لیے فاعل ہے، ومن قبلہ من اسم موصول، قبل ظرف مستقر اس کے لیے صفت ہے. اسم ظرف مستقر، صفت واقع موصول، صلہ واقع موصول صلہ مل کر یہ عاطف ہے فرعون پر. والمؤتفکات یہ معطوف ثانی ہے. بالخاطئہ یہ ظرف مستقر ان تمام معطوفات سے حال واقع ہے. فعصوا یہ فاعل ہے. رسول رب مرکب اضافی مفعول بھی ہے. فاخذهم اخذ فعل اور ضمیر اس کے اندر فاعل ہم مفعول بھی. اول اخذتن مفعول مطلق، ثانی مفعول ہے اور موصوف رابعتن اس کے لیے صفت ہے. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ. ان حرف از حرف مشبہ بالفعل نازم اس کے لیے اسم لما ظرفیہ شرطیہ. طغى الماء جملہ شرط ہے. حملناكم في الجاریہ یہ جملہ جزا واقع فی الجار متعلق بحملناکم فی. لنجعلها فعل فاعل مفعول به لکم متعلق بنجعل کے تذکرۃ مفعول له ہے. وتعیها اذن واعیہ تعیہ فعل ہا مفعول به اذن فاعل موصوف واعیۃ اس کے لیے صفت ہے. وجاء فرعون ومن قبلہ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی اور صرفی تحقیق. اور آئی فرعون ومن قبلہ اور فرعونیوں سے پہلے جو قوم گزری. جاء آیا فرعون ومن قبلہ اور وہ لوگ جو فرعون سے پہلے تھے. والمؤتفکات اور اٹھائی جانے والی بستیاں. یا والمؤتفکات اتفق یتفق اتفاق کا معنی آتا ہے الٹنا. مؤتفکات قوم لوط کی ان بستیوں کو کہا جاتا ہے جن کو اٹھا کر اور پلٹ کر جو ہے عذاب میں مار دیا گیا تھا. ان بستیوں کو مؤتفکات کہا جاتا ہے. بالخاطئہ اس حال میں کہ یہ سارے لوگ آئے بالخاطئۃ خطاؤں کے ساتھ، یعنی عاصیۃ گناہوں کے ساتھ. فعصوا رسول ربهم پس نافرمانی کی انہوں نے اپنے پروردگار کے رسول کی. فاخذهم پس پکڑا ان کو، اللہ نے پکڑا ان کو اخذۃ رابیہ پکڑنا سخت. رابیتن کا معنی سخت بھی آتے ہیں اور ربا یربو ربون کا معنی آتا ہے بڑھنا. تو پکڑا اللہ نے ان کو پکڑنا زیادہ، یعنی ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے زیادہ عذاب دیا گیا. انا لما طغى الماء یقیناً جب حد سے بڑا پانی. طغایت طغیانن کا معنی آتا ہے پانی کا حدود کو کراس کر جانا. تو لما طغى الماء جب پانی نے بلندی پر تجاوز کیا. حملناکم تو ہم نے تمہیں سوار کیا. فی الجاریتی کشتی میں. جاریہ کشتی کو کہتے ہیں. لنجعلها تاکہ ہم بنائیں اس واقعے کو. ضمیر یا تو اس طوفان کے واقعے کی طرف راجع یا کشتی کو. تاکہ ہم بنائیں اس کشتی کو اور اس واقعے کو لکم تمہاری لیے تذکرۃ نصیحت. وتعیہا وعی کا معنی ہے یاد رکھنا، حفظ کرنا.
وتعیہا اور یاد رکھے اس واقعے کو اذن کان واعیۃ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھے. وجاء فرعون ومن قبلہ بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر. وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے والمؤتفقات اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی بالخاطئۃ اس جرم کا ارتکاب کیا تھا. یعنی قوم فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کی نافرمانی کی اور ان کے خلاف جو ہے جنگ پر اتر آئے تھے. ومن قبلہ اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نافرمانیوں کے ساتھ، گناہ کے ساتھ. ومن قبلہ سے مراد فرعونیوں سے پہلے مطلقاً گناہ گار و کفار مراد ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قوم شعیب ہے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیاں، اس سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے الٹا کر اور نیچے زمین پر دے مارا تھا اور ان کو عذاب دیا تھا. تو یہ ان لوگوں نے بھی خاطئات جرم کا اور گناہ کا ارتکاب کیا تھا، یعنی یہ بھی گناہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کے ساتھ اس زمین پر آئے تھے. فعصوا رسول ربهم پس انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی. فأخذهم أخذة رابیہ تو اسی لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت پکڑ میں لے لیا یا زیادہ عذاب میں پکڑا اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی نافرمانی کی. چنانچہ فرعون پانی میں غرق ہوا. قوم شعیب پر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اسی طرح قوم لوط کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر زمین پر پلٹ کر مارا. اس طریقے سے وہ تباہ و برباد ہوئے. اس لیے اللہ فرماتے فأخذهم أخذة رابیہ، تو اسی وجہ سے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا اور اپنا سخت عذاب کا مزہ انہیں اس دنیا میں چکھایا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. جب پانی طغیانی پر آیا یعنی جب پانی جو ہے وہ حدود کا کراس کر چکا اور اپنے حدود سے تجاوز کر چکا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. اس آیاتی کریمہ میں اس طوفان کا پانی مراد جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا. اور مطلب اس آیاتی کریمہ کا یہ ہے کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے انہیں پانی کی طغیانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی میں سوار کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی والوں کو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس میں جو 80-82 افراد سوار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور باقی سارے لوگوں کو اس پانی میں اور اس سیلاب میں تباہ و برباد کر دیا. تو آج اے لوگوں جو تم موجود ہو تو وہی تمہارے ابا و اجداد کو ہم نے بچایا تھا، انہی کی نسل سے تم آج زمین میں آباد ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے توحید کی طرف اور اطاعت کی طرف آ جاؤ، فرما برداری پر آ جاؤ، نافرمانیوں کو چھوڑ دو. تو فرماتے انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ اور جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. لنجعلها لكم تذکرة تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دے، نصیحت بنا دے. تم اس واقعے کو یاد کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پھر کبھی بھی نہ کرو. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ اور یاد رکھنے والے کان اس سے سن کر یاد رکھے، یعنی یاد رکھنے والے کان اس کو سن کر یاد رکھے. اس لیے کہ ایسی باتیں جب کانوں میں پڑتی ہیں تو لوگ پھر اس کو یاد رکھتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے انہیں. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.